بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد وحکم هذا النوع انه ان امکن جبر النقصان بالمثل ينجبر به والا يسقط حکم النقصان الا في الاثم وعلى هذا إذا ترك تعديل الأركان في باب الصلاة لا يمكن تداركه بالمثل إذ لا مثل له عند العبد فيسقط ولو ترك الصلاة في أيام التشريك فقضاها في غير أيام التشريك لا يكبر لأنه ليس له التكبير بالجهر شرعا. وقلنا في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين أنه ينجبر بالسهو ولو طاف طواف الفرض محدثا ينجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعا. یہ جتنی عبارت میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی پڑھی انشاءاللہ آج کا سبق اتنا ہوگا. صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ اس مخصوص عبارت میں ادائے قاصر کا حکم بیان کر رہے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے گزر چکی کہ اگر کوئی آدمی عین واجب کو اس کے مستحق کے حوالے کرتا ہے تو اس کو ادا کہتے ہیں، اور اگر وہ عین واجب کو مستحق کے حوالے نہیں کرتا بلکہ مثل واجب کو مستحق کے حوالے کرتا ہے تو اس کو ادا نہیں قضا کہتے ہیں. ادا کی پھر دو قسمیں، ایک ادائے کامل ایک ادائے قاصر. ذمے میں عین واجب جس طرح واجب ہوا تھا اسی صفت کے ساتھ اگر اس کو ادا کیا جائے اور اس کے مستحق کے پاس اس کو حوالے کیا جائے کمی کیے بغیر تو یہ ادائے کامل. اور اگر ذمے میں جس طرح عبادت واجب ہوئی تھی آدمی اس کی صفت میں کمی کر کے عین واجب کو مستحق کے حوالے کرے تو اس کو ادا تو کہیں گے لیکن یہ ادائے قاصر ہوگا. اس کی چند مثال آپ کے سامنے کل بیان ہو چکی ہے. آج آپ کے سامنے ادائے قاصر کا حکم بیان ہونے والا ہے. ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر صفت میں کمی کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن ہو تو وہ کمی مثل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی، اور اگر صفت میں ہونے والی کمی کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن نہ ہو بعید طور کہ اس کا کوئی مثلی نہ ہو تو اس صورت میں نقصان کی تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا. البتہ آدمی گنہگار رہے گا وصف میں کمی کرنے کی وجہ سے. ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ ادائے قاصر کے اندر جس صفت کے ساتھ ذمے میں عبادت واجب ہوئی تھی اس صفت کے اندر کمی کر کے مستحق کے پاس اس کو لوٹانا ہوتا ہے. ادائے قاصر میں ادائے قاصر میں جس صفت کے ساتھ عبادت ذمے میں واجب ہوئی تھی اس صفت کے اندر کمی کر کے مستحق کے پاس اس عبادت کو پہنچانا ہے، اس واجب کو پہنچانا ہے. اب یہ جو کمی صفت کے اندر ہوئی ہے اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر اس کمی کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن ہو تو مثل کے ذریعے سے تلافی کی جائے گی، اور اگر مثل کے ذریعے سے کمی کی تلافی ممکن نہ ہو بعید طور کہ اس کا کوئی مثل ہی نہ ہو جو تلافی کر سکے تو نقصان کی تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا. ہاں البتہ گناہ میں ساقط نہیں ہوگا، بندہ گنہگار ہر حال میں ہوگا. اس کو ساقط کرنے کے لیے اس کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا. یعنی ادائے قاصر کہ اس نقصان کی وجہ سے بندے پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی مگر ذمے میں فقط گناہ باقی رہے گا جس کا ازالہ توبہ یا استغفار سے ہوگا. اسی حکم پر اب صاحب اصول الشاشی چند مسائل متفرق کر رہے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تعدیل ارکان کا مسئلہ ہے. صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو یہ ہے ادائے کامل. لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے وقت کے اندر ہی لیکن تعدیل ارکان
کے اندر کمی ہو جاتی ہے. رکوع اور سجدہ اطمینان سے جو ہونا چاہیے اس طرح اطمینان سے اس نے کیا نہیں. ایک تشبیہ کے بقدر بھی اس نے رکوع میں اطمینان حاصل نہیں کیا. ایک تشبیہ کے بقدر بھی اس نے سجدے کے اندر اطمینان حاصل نہیں کیا. تو اس طرح نماز اگر اس نے پڑھ لی تو ادا تو ہو گئی ہے لیکن قاصر طریقے پر یہ ادا ہوئی ہے. تعدیل ارکان کے بغیر، اطمینان اور سکون کے بغیر اس نے نماز ادا کی ہے. اس لیے نماز ادا تو ہو گئی لیکن اس ادائیگی کے اندر کمی آئے گی. اس کو ادائے قاصر کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کمی آئی ہے نماز کے وصف میں، اور وہ ہے تعدیل ارکان، کہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو نہیں پڑھا گیا. تو حکم یہ ہے کہ اگر مثل کے ذریعے سے اس کی تلافی ممکن ہو تو مثل کے ذریعے تلافی کی جائے گی، لیکن اگر مثل کے ذریعے سے تلافی ممکن نہیں تو پھر نقصان کی تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا. نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن کمی کرنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا. تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے وقت تعدیل ارکان کو چھوڑ دے تو اب چونکہ تعدیل ارکان کی تلافی ممکن نہیں، کیونکہ تعدیل ارکان کا کوئی مثل ہی بندے کے پاس نہیں، نہ عقلاً اس کے پاس کوئی مثل ہے، نہ شرعی اعتبار سے اس کے پاس کوئی مثل ہے. صاحب اصول الشاشی کے نزدیک یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ صاحب اصول الشاشی کے نزدیک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ صاحب اصول الشاشی کے نزدیک تعدیل ارکان کی تلافی مثل کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی مثل بندے کے پاس موجود ہی نہیں ہے. نہ عقلی اعتبار سے کوئی مثل اس کے پاس موجود ہے، نہ شرعی اعتبار سے کوئی مثل اس کے پاس موجود ہے. لہٰذا اگر کسی نے نماز کے اندر تعدیل ارکان چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا وہ، لیکن اب کوئی تلافی اس کی ہم پر واجب اور ضروری نہیں ہوگی. ایسا ہوگا نہیں کہ ہم نماز کا اعادہ کریں گے، نہ ایسا ہوگا کہ ہم اس رکن کی ادائیگی واپس کریں گے جس کے اندر تعدیل ارکان کو اس نے چھوڑا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہم سجدہ سہو کریں گے. کوئی چیز ہم پر واجب نہیں ہوگی. تعدیل ارکان چھوٹا تو چھوٹا، گنہگار آدمی ہوگا لیکن نماز ادا ہو جائے گی. صاحب اصول الشاشی نے یہ بات کہی. تعدیل ارکان کی تلافی اس لیے ممکن نہیں کیونکہ تعدیل ایک وصف ہے. رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا کرنا تعدیل ارکان ہے. تو یہ جو اطمینان سکون کے ساتھ کسی رکن کو ادا کرنا ہے یہ ایک وصف ہے یا نہیں؟ تو تعدیل ایک وصف ہے اور تنہا وصف کی ادائیگی بغیر ذات کے ممکن نہیں، کیونکہ وصف جو ہوتا ہے وہ ذات سے الگ نہیں ہوتا. ذات ہوگا تو وصف ہوگا، ذات نہیں تو وصف نہیں. برابر نا؟ تو تعدیل ایک وصف ہے اور تنہا وصف کی ادائیگی بغیر ذات کے ممکن نہیں. یہاں ذات تو ادا ہو گئی، وصف کی کمی اگرچہ ہوئی لیکن ذات ادا ہو گئی نا. تو جب ذات ادا ہو گئی ہے وصف کی کمی کے ساتھ، اگرچہ ذات جب ادا ہو گئی تو ذات کا اعادے کا حکم ہم دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا. تو رکوع اور سجدہ آدمی نے ادا کیا اطمینان اور سکون کے بغیر. جو بھی ہو رکوع سجدہ ادا تو ہو گیا نا. تو اب واپس اس کے ذمے کوئی نیا رکوع اور سجدہ واجب ہم نہیں کر سکتے کہ یہ کرو تب تمہاری تلافی ہوگی. یا نماز کے اندر تعدیل ارکان اس نے مکمل چھوڑ دیا لیکن نماز کی ذات تو ادا ہو گئی نہیں، تو اب مستقل طور پر ایک نئی نماز کا اعادہ مجھ پر واجب نہیں کر سکتے، ورنہ تو پھر ایک وقت میں 2 فرض نماز کی ادائیگی ہو جائے گی. اور یہ کس طرح ممکن جبکہ اللہ نے ایک وقت میں ایک ہی نماز کو فرض کیا ہے. تو چونکہ ذات کا بقا ہے، وصف کے فقدان کی وجہ سے ذات کا فقدان ہوا نہیں ہے، ذات کا بقا ہے اور ذات کی ادائیگی ہوئی ہے، قاصر طریقے سے بھی صحیح ہوئی ہے. تو ہم اب دوبارہ رکن کی ادائیگی کو اس پر لازم نہیں کر سکتے، یا نہ نماز کے اعادے کو اس پر لازم کر سکتے ہیں، ورنہ ایک وقت کے اندر متعدد نمازیں ادا کرنا فرض کے طریقے پر ہوگا، اور یہ شریعت میں متصور نہیں.
یہ تو پھر بدعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں جو تعدیل ارکان کا بطلان ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی نماز بھی باطل ہو گئی، ورنہ تو پھر وصف کے بطلان سے اصل کا بطلان لازم آئے گا. حالانکہ اصل کے بطلان سے وصف کا بطلان تو ہو سکتا ہے، لیکن وصف کے بطلان سے اصل کا بطلان نہیں ہو سکتا. تعدیل ارکان کی بنا پر اگر ہم نماز ہی کو باطل قرار دے دیں اور پھر اس کو باطل کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ اب اس پر اعادہ لازم ہوگا، اب اگر وہ اعادہ کرے گا اور نئی نماز پڑھے گا تو ایک وقت کے اندر 2 نماز ادا کرنا ہوا ہی نہیں، کیونکہ جو پہلی نماز تھی وہ باطل ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ اگر تعدیل ارکان کی وجہ سے نماز اس طرح باطل ہو گئی نہیں تو یہ تو وصف کے بطلان سے اصل کا بطلان لازم آئے گا. حالانکہ اصل کے بطلان سے وصف کا بطلان تو ہو سکتا ہے، لیکن وصف کے بطلان سے اصل کا بطلان نہیں ہو سکتا. ایک مثال میں آپ کو سناؤں کہ ایک آدمی ہے جس کو قرآن بڑا مضبوط یاد ہے، وہ حافظ قرآن ہے. اگر وہ حافظ قرآن مر جاتا ہے تو ساتھ ساتھ جو حفظ تھا اس کا وہ بھی چلا گیا نا، اصل کے بطلان سے وصف کا بطلان ہو جاتا ہے. لیکن اب الٹی صورت پیش آئی، آدمی کو قرآن بڑا مضبوط یاد تھا، اس وجہ سے لوگ اس کو حافظ صاحب کہتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نعوذ باللہ پورا قرآن وہ بھول گیا. حفظ کی صلاحیت اب اس کے اندر باقی نہیں رہی، پورا قرآن وہ بھول چکا. تو اب کیا وہ اب حافظ ہے؟ اب وہ حافظ نہیں ہے، لیکن کیا اس وصف کے بطلان سے اب اس آدمی کی ذات کا بقا بھی غیر متصور ہے؟ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ قرآن بھول گیا تو آدمی مر جائے گا. قرآن کے بھول جانے کے باوجود بھی وہ آدمی کی ذات باقی ہے. تو اصل کے بطلان سے وصف کا بطلان تو ہو سکتا ہے، لیکن وصف بطلان سے اصل کا بطلان نہیں ہو سکتا. تو وہ اصل تو باقی ہے، جب باقی ہے تو پھر ہم کیوں اس نماز کا اعادہ اس پر واجب کریں یا کوئی مخصوص رکن کی ادائیگی اس پر اعادے کے طور پر واجب کریں؟ ورنہ تو اللہ نے جس چیز کا ہم کو مکلف بنایا مجھ سے زیادہ کر رہے ہیں اور سوال سمجھ کر کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا. تو جب تعدیل ارکان کا مثل عقلی اعتبار سے نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی شرعی نص ایسی موجود نہیں جو یہ بات بتائے کہ تعدیل ارکان اگر نماز سے چھوٹ جائے نہیں تو اس کا مثل یہ ہے. شریعت میں ایسی کوئی شرعی نص موجود نہیں صاحب اصول الشاشی کے نزدیک. تو جب اس کا نہ شرعاً مثل ہے نہ عقلاً مثل ہے تو اس کی تلافی کرنا ممکن نہیں. جب تلافی ممکن نہیں تو نقصان کی تلافی کا حکم ساکت ہو جائے گا. جو تعدیل ارکان اس نے چھوڑے وہ چھوڑے، نماز ادا ہو جائے گی، البتہ وہ گنہگار ہوگا. اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اس کو توبہ اور استغفار کرنا ہے. واضح رہے کہ یہ جو نظریہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے یہ صاحب اصول الشاشی کا نظریہ تھا، اور یہ تشریح بھی صاحب اصول الشاشی کے نظریے کے مطابق ہوئی، ورنہ طرفین رحمہم اللہ کے قول کے مطابق اور مفتابی قول کے مطابق تعدیل ارکان کا مثل موجود ہے. تعدیل ارکان کا مثل موجود ہے، لہذا مثل کے موجود ہونے کی وجہ سے مثل کے ذریعے سے نقصان کی تلافی ہو جائے گی. اسی لیے طرفین یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں اور امام ابو یوسف کا تذکرہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ امام ابو یوسف تعدیل ارکان کو فرض کہتے ہیں. لہٰذا امام ابو یوسف کے نزدیک اگر تعدیل ارکان نماز سے نکل گئی تو نماز ہوگی نہیں، یعنی ادائے قاصر بھی نہیں ہوگی، ادائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک تعدیل ارکان کے بغیر اگر نماز ادا کی تو نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن قاصر طریقے پر ادا ہوئی. اب چونکہ اس کا مثل ان کے یہاں موجود ہے لہٰذا مثل کے موجود ہونے کی وجہ سے نقصان کی تلافی لازم ہوگی، لہٰذا وہ لزوم آدمی سد شوق کے ذریعے پوری کرے گا.
وہ لزوم آدمی سد سو کے ذریعے پوری کرے گا یا اعادہ نماز کے ذریعے اس لزوم کو آدمی پورا کرے گا. ٹھیک ہے. دیکھو یہ جو بات کہی گئی نا کہ تعدیل ارکان کی تلافی ممکن نہیں، اور ممکن اس لیے نہیں کیونکہ یہ ایک وصف ہے، اور وصف کے باطل ہونے سے اصل باطل نہیں ہوتا. تو جب اصل باطل ہوا ہی نہیں ہے تو اب اعادے کا حکم ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ اعادے کا ہم حکم دیں گے تو ایک وقت کے اندر 2 فرض عبادتوں کا انجام دینا لازم آ جائے گا، اور یہ بالکل صحیح نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے باطل ہونے سے اصل باطل ہو جاتے ہیں. ان کو اوصاف لازمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اوصاف لازمہ. تو بہت سارے اوصاف لازمہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ باطل ہو گئے نا تو اصل بھی باطل ہو جاتا ہے. جیسے انسان کے لیے وصف حیات، وصف حیات اگر انسان کا باطل ہو گیا تو اصل باطل ہوا یا نہیں؟ اصل باطل ہو گیا. اسی طرح تعدیل ارکان کی چونکہ بہت زیادہ تاکید شریعت کے اندر وارد ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو نماز کا وصف قرار دیا اور نماز کا وصف لازم ہم نے اس کو قرار دیا. لہٰذا جب یہ نماز کا وصف لازمہ ہے تو اس کے اندر اگر خرابی پیش ہوئی تو نماز اور اصل جو ہے اس کے اندر بھی خرابی پیش آئے گی. ٹھیک ہے. جب اس کے اندر خرابی پیش آئی ہے اور یہ چیز بہت بودی ہو گئی ہے، اس لیے اب اعادے کا حکم آئے گا اور اس اعادے کی وجہ سے اس خرابی کو پوری کیا جائے گا. جیسا کہ حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے پہلے تو نماز ادا کی اور نماز تعدیل ارکان کے بغیر اس نے ادا کی. پھر وہ حضور سے ملنے آیا تو حضور نے اس کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اس نے واپس نماز ادا کی، واپس ملنے آیا، لیکن اس مرتبہ بھی جو نماز ادا کرنا اس کی جانب سے ہوا وہ بھی تعدیل ارکان کے بغیر ہی ہوا. تو حضور نے واپس ارجع فصلی فإنک لم تصلی اس کو کہا کہ لوٹ نماز پر، اس لیے کہ تیری نماز ہوئی نہیں ہے. تو اس حدیث سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اعادے کا حکم دے رہے تو پھر ہم اعادے کا حکم کیوں نہ دیں؟ دراصل تعدیل جو اس کی جانب سے چھوٹ رہا تھا نا، یہ نماز کا وصف لازمہ تھا. وصف لازمہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خرابی نماز میں خرابی کو ثابت کرتی تھی، جس کی وجہ سے اعادہ اس پر لازم ہوتا تھا. اس لیے حضور بار بار اس کو اعادے کا حکم دیتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اعادے کا حکم دے رہے ہیں، معلوم ہوا اعادہ یہ اس نماز کا مثل ہے. جب مثل موجود ہے تو مثل کی سے تلافی ہوگی. حدیث سے یہ بات لازم ہوئی یا نہیں؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی. ہاں البتہ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی سے منقول ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نماز میں غلطی محسوس کرے تو اسے سہو کے 2 سجدے کرنے چاہیے. اس حدیث میں حضور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے نا، کوئی کمی ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، تو آدمی اگر سہو کے 2 سجدے کرتا ہے نا، اللہ اس کمی کی تلافی کر دیتا ہے، اس غلطی کی تلافی اللہ کر دیتا ہے. تعدیل ارکان اگر کوئی آدمی نماز کے اندر چھوڑ دیتا ہے تو یہ نماز کے اندر کمی ہوئی یا نہیں؟ یہ نماز کے اندر کمی ہوئی. حضور کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر اس طرح کمی کرے اور سہو کے 2 سجدے کر لے تو اللہ اس کمی کی تلافی کر دیتا ہے. معلوم ہوا سہو کے 2 سجدے جو ہیں یہ تعدیل ارکان کی کمی کی تلافی ہے، یہ مثل ہے. لہٰذا جب اس کا مثل موجود ہے ہم مثل کے ذریعے سے تلافی کریں گے، مثل کے ذریعے سے ہم تلافی کریں گے. یہی حکم ہم کو طرفین کی جانب سے ملا ہے. ٹھیک ہے. اب شاید کوئی یہ اشکال کرے
کہ یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی نا بخاری اور مسلم کی، جو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، اس کے اندر غلطی سے مراد شک والی غلطی ہے کہ اگر نماز کے اندر کسی کو شک ہو جائے کہ کیا اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، تو پھر اس کو سد سہو کرنا ہے۔ سد سہو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس کمی کو معاف کر دے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو، آدمی جب شک نماز کے اندر کرتا ہے تو اس کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ تحری کرے، تحری کر کے غور و فکر کرے کہ کیا اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے۔ اگر غالب گمان یہ ہو اس کا کہ اس نے 4 رکعت پڑھی ہے تو 4 کے مطابق نماز پڑھ لے اور پھر سد سہو کر لے۔ نہ اگر اس نے یہ خیال کیا غالب گمان کے طور پر کہ اس نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے تو پھر اس صورت میں وہ 4تھی رکعت ساتھ ملا لے اور پھر آخر میں سد سہو کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم شریعت کی جانب سے ملا ہے تحری کرنے کا۔ میں اب سوال دراصل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اگر کسی نے تحری کی اور تحری کے نتیجے میں اس نے 4 رکعت کا فیصلہ کیا کہ میں نے 4 رکعت پڑھ لی ہے، حالانکہ نفس الامر میں اس نے 3 ہی رکعت پڑھی، لیکن وہ یہ غالب گمان کر رہا ہے کہ اس نے 4 پڑھ لی اور پھر سد سہو کر لیا، تو حضور کے یا یہ فرمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگرچہ 1 رکعت اس نے کم پڑھی ہے لیکن یہ سد سہو جو ہیں وہ اس کی تلافی کر لیں گے۔ تو جب پوری رکعت کم پڑھے آدمی سد سہو اس کی تلافی کرتے، تو اگر کوئی آدمی نماز کے اندر جو ذات ہے وہ تو ادا کر رہا ہے، فقط وصف میں کمی ہو رہی ہے، تعدیل ارکان میں کمی ہو رہی ہے، تو اس کی تلافی سد سہو کیوں نہیں کرے گا؟ آپ سمجھے؟ سد سہو سے بڑی بڑی غلطیاں معاف ہو جاتی ہے، تو تعدیل ارکان تو ایک ایسی غلطی ہے جو وصف سے تعلق رکھتی ہے۔ آدمی اگر بھول سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھول گیا، یا یہ کہ دعائے قنوت اس نے چھوڑ دی بھولے سے، یا یہ کہ تشہد اس نے بھولے سے چھوڑ دیا، عیدین کی تکبیرات اس نے بھولے سے چھوڑ دی، تو یہ تو ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق ذات سے ہے۔ جب سد سہو ان کی تلافی کرتا ہے تو یہ تو وصف کے اندر کمی ہوئی ہے نا، ذات تو برابر ہی ہے، تو اس کی تلافی سد سہو کے ذریعے ہو، یہ تو بطریق اولا ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی تعدیل ارکان کو چھوڑ دے اور اس نے تعدیل ارکان کو بھولے سے چھوڑا تو اس کا مثل حدیث سے ہم کو معلوم چلتا ہے سد سہو۔ ٹھیک ہے، حدیث سے ہم کو معلوم چلتا ہے کہ اس کا مثل سد سہو ہے۔ سد سہو اگر آدمی ادا کرے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ نہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے تعدیل ارکان کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کا مثل اعادہ صلاۃ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا اعادہ وقت کے اندر کرے۔ کر لیتا ہے یہ بہت اچھا، لیکن اگر نہیں کرتا، سد سہو نہیں کرتا یا اعادہ نماز نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے نہیں کرتا، تو پھر اس صورت میں نماز ادا شمار ہوگی۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو تعدیل ارکان کا جو یہ مسئلہ یہاں بیان ہوا نہیں، یہ صاحب اصول الشاشی کا خاص نظریہ ہے اور خاص مسئلہ ہے۔ دراصل صاحب اصول الشاشی یہ سمجھتے ہیں کہ سد سہو اسی وقت واجب ہوگا جب نماز کا ایسا واجب چھوٹے جس کا تعلق ذات سے ہو۔ تعدیل ارکان چونکہ نماز کا ایسا واجب ہے جس کا تعلق ذات سے نہیں وصف سے ہے، اس لیے وہ یہاں پر سد سہو کے وجوب کو ثابت نہیں کرتے، لیکن ہم ثابت کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو مثالیں بھی دی شریعت کی روح سے جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سد سہو لازم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سد سہو کر لو جب نماز کے اندر کوئی غلطی ہو۔ فقہا کا اتفاق ہے کہ جب بھی نماز کے اندر کچھ کمی ہو یا زیادتی ہو، آدمی سد سہو کرے تو سد سہو سے نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ تعدیل ارکان نماز کے اندر ایک کمی ہے، جب آدمی اس کو چھوڑ دے تو اس لیے سد سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور جو مسئلہ میں نے شک کے متعلق بیان کیا تھا تو اس میں بھی ذرا ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جب نماز کے اندر آدمی کو شک ہو جائے نا
کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی ہے، تو اس میں علامہ ابن حمام کا قول یہ ہے کہ شک آ جانے سے سجدہ سو واجب ہو گیا، شک ہوا اور سجدہ سو اس پر واجب ہو گیا۔ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ دارالعلوم دیوبند والے انہوں نے علامہ حشکفی کے قول پر فتویٰ دیا ہے جو در مختار میں موجود ہے، اور علامہ انور کشمیری نے کہا ہے کہ یہی قول زیادہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فقط شک ہو جائے تو سجدہ سو واجب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی شک کر لے تو فقط شک کرنے سے سجدہ سو واجب نہیں ہوگا، بلکہ نماز کو جاری رکھے وہ، اور تحری نماز کو جاری رکھتے ہوئے کرے تو پھر سجدہ سو اس پر لازم نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اگر وہ کسی جگہ رک گیا نے پھر وہ تحری کر رہے تو یہ خطرناک شک ہوا، اس سے سجدہ سو واجب ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی روایت ہے جو سجدہ سو کے ثبوت کو ثابت کرتی ہے۔ فقہا کا اتفاق ہوا ہے کہ نماز میں کمی ہو یا زیادتی ہو سجدہ سو سے تلافی ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر تعدیل ارکان کی کمی نماز کے اندر پائی گئی آدمی سجدہ سو کر لے گا، تلافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مثل ہے، لیکن یہ اس وقت جو آدمی بھولے سے تعدیل ارکان کو چھوڑے، ورنہ اگر کوئی آدمی بھولے سے نہیں چھوڑتا، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ آگے صاحب اصول شاشی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایام تشریق میں کسی نے نمازیں چھوڑ دی، ایام تشریق سے مراد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر ہے۔ ایام تشریق سے یہاں پر مراد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر ہے، کہ اگر ان دنوں کے اندر کسی نے نماز چھوڑی اور پھر اس نے ان نمازوں کی قضا کی ان ایام کے علاوہ، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کے جو ایام ہیں، ان ایام کے علاوہ غیر ایام تشریق میں اس نے ان نمازوں کی قضا کی جو نمازیں اس کی چھوٹ گئی تھی ایام تشریق میں، تو اب کیا وہ تکبیر تشریق پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو صاحب اصول شاشی کہتے ہیں کہ وہ تکبیر تشریق نہیں کہے گا۔ دیکھو، نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا ایام تشریق میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور ہم کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ایام تشریق میں نماز کے بعد تکبیر تشریق کہیں۔ ثبوت بھی اس کا ہے، دیکھو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 کے اندر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، چند گنے چنے دنوں کے اندر تم اللہ کا ذکر کرو۔ بہت سے مفسر کہتے ہیں اس سے مراد تکبیر تشریق کہنا ہے ایام تشریق میں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھے جو ان کے لیے ہیں اور وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں چند معلوم دنوں کے اندر ان چوپایوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا۔ بہت سے مفسر کہتے ہیں اس سے مراد ایام تشریق میں تکبیر تشریق کہنا ہے۔ تو دیکھو تکبیر تشریق کا ثبوت قرآن سے ہو رہا ہے، احادیث کے اندر بھی تکبیر تشریق کا ثبوت ہے۔ بخاری کے اندر حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عید کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جب مرد لوگ تکبیر کہہ رہے تھے نا، تکبیر تشریق، تب عورتیں بھی تکبیر تشریق کہہ رہی تھی، یکبرنا بتکبیرہم۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تکبیر تشریق مشروع ہے۔ بخاری کے اندر حضرت عمر کی روایت ہے کہ مینا کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تو تکبیر تشریق زور سے کہتے، اتنی زور سے کہتے کہ مسجد والے اس کو سن لیتے تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتے، اور مسجد والے اتنی زور سے کہتے کہ
بازار والے جب اس کو سنتے تھے تو بازار والے بھی زور سے تکبیر تشریق کہتے تھے، یہاں تک کہ پورا مینا تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی تکبیر تشریق کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری کے اندر حضرت میمونہ کی بھی روایت ہے جس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو یعنی یوم النحر کو انہوں نے تکبیر تشریق کہی تھی۔ تو تکبیر تشریق کا ثبوت ہے ان ایام کے اندر۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہیں۔ اب اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی، وہ نماز جن کو پڑھنا تھا ایام تشریق میں، اب اس کو نماز کی قضا کرنی ہے۔ اب اگر ایام تشریق کے اندر ہی وہ ان نمازوں کی قضا کرتا ہے نا، جو نماز ایام تشریق کے اندر چھوٹی، اگر ایام تشریق ہی کے اندر وہ اس نماز کی قضا کرتا ہے تو فتاویٰ ہندیہ کے اندر یہ صراحت ہے کہ قضا نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ابھی بھی ایام تشریق چل رہے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی کی نماز ایام تشریق میں قضا ہو جاتی ہے اور پھر اس کی ادائیگی اسی سال کے ایام تشریق میں ہوتی ہے، تو اس قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا ہے، پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آدمی ایام تشریق کے اندر چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرتا ہے غیر ایام تشریق میں، ان ایام میں قضا کرتا ہے جو ایام تشریق نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کا زمانہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کا زمانہ ہے، تو اس صورت میں ہم احناف یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تکبیر تشریق اب قضا نماز کے بعد آدمی نہیں کہے گا۔ کیوں کہ نہیں کہے گا؟ کیونکہ یہاں پر اس کی جانب سے جو ادائیگی ہوئی ہے وہ قاصر طریقے سے ادائیگی ہوئی ہے۔ تکبیر بالجہر والی فوت شدہ نمازوں کو بلا تکبیر تشریق ادا کرنا قاصر ہی ہے۔ تکبیر بالجہر والی فوت شدہ نمازوں کو بلا تکبیر تشریق ادا کرنا قاصر ہی ہے۔ ایام تشریق کے اندر ان نمازوں کو ادا کرنا تھا تکبیر تشریق کے ساتھ، لیکن نماز چھوٹی اور قضا بھی ایام تشریق میں اس نے نہیں کی بلکہ غیر ایام تشریق کے اندر اس نے اس کی قضا کی، تو یہاں تکبیر بالجہر والی فوت شدہ نمازوں کو بلا تکبیر تشریق ادا کرنا قاصر ہے۔ اب تکبیر تشریق جو چھوٹا ہے، جو کمی ہوئی ہے، کیا اس کی تلافی ممکن ہے یا نہیں؟ تو ہم دیکھیں گے مثل ہے تو تلافی ممکن ہے، نہ اگر مثل نہیں تو تلافی ممکن نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مثل موجود نہیں ہے، تکبیر تشریق کا کوئی مثل موجود نہیں ہے، کیونکہ غیر ایام تشریق کے اندر تکبیر تشریق کا ثبوت نہ عقلاً ثابت ہے نہ شرعاً ثابت ہے۔ صحابہ جو تکبیر تشریق کہتے تھے نا زور زور سے، وہ ایام تشریق کے اندر ہی ہوتا تھا، غیر ایام تشریق کے اندر صحابہ سے ثابت نہیں کہ وہ زور زور سے تکبیر تشریق نماز کے بعد پڑھتے ہوں، تو شرعاً کوئی مثل نہیں ہے، نیز عقلاً بھی نہیں ہے، کیونکہ تکبیر تشریق دراصل آدمی ایام تشریق میں زور زور سے کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ان ایام میں آدمی قربانی ادا کرتا ہے، گوشت سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اللہ نے عبادت کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالی نے گوشت سے ہم کو نوازا، اللہ نے ہم کو رزق دیا، تو ہم شکریہ کے طور پر تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ غیر ایام تشریق میں کون سی قربانی ہوتی ہے اور کون سا کثرت گوشت سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ہم پھر شکرانے کے طور پر تکبیر تشریق کہیں زور سے؟ صحابہ سے بھی یہ ثابت نہیں، اور عقلاً بھی غیر ایام تشریق کے اندر تکبیر تشریق کہنا سمجھ میں آنے والی بات نہیں، تو اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ جب مثل اس کا نہیں ہے تو کمی اگرچہ ہوئی ہے، اس کمی کرنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا، لیکن اب اس کو کوئی تلافی کرنی نہیں پڑے گی، اس کے پاس مثل موجود نہیں ہے، اس لیے بلکہ زور زور سے ذکر کرنا
غیر ایام تشریق میں اس کو تو منع کیا گیا ہے، اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے پروردگار کو بلاؤ عاجزی سے اور آہستہ طریقے سے۔ ایام تشریق میں جو ہم اپنے پروردگار کو زور سے بلاتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ صحابہ سے ثابت ہے، جیسے کہ میں نے یہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن غیر ایام تشریق کے اندر زور زور سے کرنا جبکہ صحابہ سے ثابت نہیں، تو یہ بدعت ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں کہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اس کا یہ معنی وہی ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کو یاد کرو اپنے جی میں عاجزی کے ساتھ۔ تو تکبیر بالجہر والی فوت شدہ نمازوں کو بلا تکبیر تشریق ادا کرنا ادائے قاصر ہے۔ ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر مثل سے نقصان کی تلافی ممکن ہو تو نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے سے ہوگی، لیکن اگر مثل کے ذریعے سے نقصان کی تلافی ممکن نہ ہو، بعین طور کہ مثل ہی نہ ہو، تو پھر اس نقصان کی تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا، آدمی گنہگار ہوگا۔ یہاں تکبیر تشریق بھی ہم ان نمازوں کے بعد نہیں کہیں گے۔ کیوں کہ غیر ایام تشریق کا زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے اندر تکبیر تشریق کا کوئی مثل موجود نہیں، نہ عقلاً موجود ہے نہ شرعاً موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب بھی ایام تشریق کی فوت شدہ نمازوں کی قضا ہوگی تو تکبیرات کے ساتھ قضا ہوگی، پھر سال میں جب بھی وہ ادا کرے تکبیر تشریق بھی اس کو کہنی ہوگی۔ یہ امام شافعی کا نظریہ ہے کہ جب بھی ایام تشریق کی فوت شدہ نمازوں کی قضا ہوگی تو تکبیرات کے ساتھ قضا ہوگی۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایام تشریق کی فوت شدہ نمازوں کی قضا اگر اسی سال کے ایام تشریق میں ہو تو اس صورت میں تکبیر تشریق آدمی کہے گا، کیونکہ وقت تکبیر تشریق کا جاری ہے۔ البتہ اگر ایام تشریق میں نماز قضا ہوئی اور اس کو ادا کیا جا رہا ہے قضا کے طور پر غیر ایام تشریق میں، تو اس صورت میں آدمی قضا کرے گا بہت اچھا، لیکن تکبیر تشریق واپس وہ نہیں کہے گا، اس کی قضا نہیں ہوگی۔ آپ سمجھے؟ ہاں، امام صاحب تو یہاں تک بات کہتے ہیں کہ آئندہ سال ایام تشریق میں ادا کرے نا، یعنی اس سال ایام تشریق میں کچھ نمازیں فوت ہو گئی، اب وہ ان نمازوں کی قضا آئندہ سال کر رہا ہے ایام تشریق میں، تب بھی تکبیر تشریق آدمی کہے گا نہیں، کیونکہ اس کا جو وقت تھا وہ نکل گیا۔ سابقہ فوت شدہ نماز کی قضا اگر ایام تشریق میں ہو تو سابقہ فوت شدہ نماز کی قضا اگر ایام تشریق میں ہو تب بھی آدمی تکبیر تشریق نہیں کہے گا۔ ان کے بعد فتاوی ہندیہ میں اس بات کی صراحت ہے۔ ہاں، لیکن نماز اگر کوئی آدمی ادا کر رہا ہے اور نماز ادا کرتے وقت بھولے سے اس نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی، یا بھولے سے قنوت پڑھنا اس نے چھوڑ دیا، یا قاعدہ اولیٰ اور آخر میں تشہد پڑھنا اس نے چھوڑ دیا، یا عید کی نماز پڑھ رہا تھا، عید کے اندر جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں وہ اس سے بھولے سے چھوٹ گئی، تو یہ نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن ادائے قاصر کے طور پر ادا ہوگی۔ ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر مثل کے ذریعے سے نقصان کی تلافی ممکن ہے تو وہ نقصان مثل کے ذریعے پورا ہوگا، نہ اگر نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے سے ممکن نہیں تو نقصان کی تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں شریعت کی جانب سے ان کا مثل موجود ہے۔ اگر فاتحہ کی قرات کو آدمی چھوڑ دے، قنوت آدمی چھوڑ دے، تشہد پڑھنا چھوڑ دے، عیدین کی تکبیرات آدمی چھوڑ دیتے، نماز کے اندر کمی کرنا ہوا۔ اور سد سو والی حدیث سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے، ان سے فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر نماز کے اندر کمی ہو جائے نا یا زیادتی ہو جائے تو صورت حاضہ کے اندر سد سو سے تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ نبوی نسخہ ہے۔ تو سد سو مثل موجود ہے، مثل کے موجود ہونے کی وجہ سے تلافی کرنا مثل کے ذریعے سے واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔
सज्दे सौ आदमी पढ़ेगा, नमाज सही होगी। अगर सज्दे सौ उसके बावजूद भी आदमी नहीं करता तो फिर उस नमाज का याद करना उस पर वाजिब होगा, वो भी वक्त तक। वक्त गुजर जाए तो फिर नमाज का याद करना वाजिब नहीं, नमाज कासी तरीके से ही अदा हुई। अगर किसी आदमी ने तवाफ़ ज़ियारत किया, फ़र्ज़ तवाफ़ किया, अब फ़र्ज़ तवाफ़ करना उसके लिए ज़रूरी है कि बावुज़ू करे। फ़र्ज़ तवाफ़ करना उसके लिए ज़रूरी है कि वो बावुज़ू फ़र्ज़ तवाफ़ करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करना नमाज़ पढ़ने की तरह है। नमाज में जिस तरह वज़ू ज़रूरी, बैतुल्लाह के तवाफ़ के अंदर भी वज़ू ज़रूरी होगा। लेकिन आदमी ने तवाफ़ फ़र्ज़ किया, तवाफ़ ज़ियारत किया और बेवज़ू कर लिया। तवाफ़ अदा तो होगा लेकिन अदाए कासिर के ज़रिए अदा होगा। अब तलाफ़ी करनी पड़ेगी हमको। मिसल मौजूद होगा तो तलाफ़ी करेंगे, नहीं मिसल मौजूद नहीं तो तलाफ़ी नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि यहाँ शरीयत की जानिब से मिसल मौजूद है, और वो मिसल क्या है? दम। इमाम मालिक ने अपने मुअत्ता के अंदर सईद इब्न जुबैर के हवाले से ये रिवायत बयान की है कि वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हवाले से बयान करते हैं, सही रिवायत है कि मन तरका नुसुकन और नसीयहु फलयुहरिक दमन, कि जो आदमी हज के अंदर, उम्रे के अंदर कोई इबादत छोड़ दे या उसको भूल जाए, कुछ कमी उसकी जानिब से हो, तो फिर उसको चाहिए कि वो खून बहाए। खून बहाए यानी दम दे। क्या दे? दम दे। तो इस हदीस से दम का वजूब हुआ ना, मिसल मौजूद है, इसलिए हम मिसल के ज़रिए से तलाफ़ी करेंगे। बेवजू अगर किसी ने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया तो अब दम देना उस पर लाजिम और ज़रूरी होगा। 1 साल की बकरी अल्लाह के रास्ते में वो ज़बा करे, दम देने का मतलब ये होता है। तर्जमा कर लेते हैं। अदाए कासिर का हुक्म ये कि अगर नुकसान की तलाफ़ी मिसल के ज़रिए मुमकिन हो तो वो नुकसान मिसल के ज़रिए पूरा हो जाएगा, वरना नुकसान की तलाफ़ी का हुक्म साकित हो जाएगा, मगर गुनाह में साकित नहीं होगा, बंदा गुनहगार बहरहाल होगा। इसी असल पर मसला मुतफर्रिक करते हुए साहिब उसूल शाशी बयान करते हैं कि जब कोई आदमी नमाज के बाब में अरकान की तादील छोड़ दे तो चूँकि मिसल के ज़रिए से उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं, क्योंकि बंदे के यहाँ इसका कोई मिसली नहीं है, ये इनके नज़दीक है, वरना हमारे यहाँ मिसल मौजूद है। सद्दे सौ जिस तरह वाजिब बिज़ात की तलाफ़ी करता है, इसी तरह सद्दे सौ वाजिब बिसिफ़त की भी तलाफ़ी करेगा, बल्कि बतरीक़े औला करेगा। तो वाजिब बिज़ात की तलाफ़ी कर सकता है तो वाजिब बिसिफ़त की तलाफ़ी बतरीक़े औला होगी। इसी असल की बिना पर यह बात कही जाती है कि जब कोई आदमी नमाज के बाब में अरकान की तादील छोड़ दे तो चूँकि उसकी तलाफ़ी मिसल के ज़रिए मुमकिन नहीं, क्योंकि बंदे के यहाँ इसका कोई मिसली नहीं है, इसलिए तलाफ़ी का हुक्म साकित हो जाएगा और नमाज आदमी अदा करे, अदा हो जाएगी, लेकिन अदाए कासिर के तौर पर ही अदा होगी, आदमी गुनहगार होगा। और अगर किसी ने नमाज छोड़ दी अय्याम तशरीक में, अगर किसी ने नमाज छोड़ दी अय्याम तशरीक में और उसने नमाज की कज़ा की गैर अय्याम तशरीक में, अय्याम तशरीक के अलावा में, तो जब भी वो अदा करे गैर अय्याम तशरीक में, अगरचे वो आइंदा साल की अय्याम तशरीक में नमाज की कज़ा करे, तब भी वो तकबीर तशरीक वापस नहीं कहेगा, इसलिए कि गैर अय्याम तशरीक के लिए शरई एतबार से ज़ोर से तकबीर कहना मशरू नहीं, बल्कि फ़ुक़हा ने उसको बिदअत कहा है। ठीक है। अब तुम शायद एतराज़ करो कि अगर कोई आदमी अय्याम तशरीक के अंदर नमाज छोड़ दे और उसकी कज़ा वो आइंदा साल के अय्याम तशरीक में करे तो ये तो वक्त है अय्याम तशरीक का, तो हम कहेंगे ये वक्त है अय्याम तशरीक का, लेकिन यहाँ तकबीर तशरीक कहनी है उन नमाज़ों पर जो इस वक्त में वाजिब हुई। ये जो कज़ा ये तो पिछले साल वाजिब हुई थी, लिहाजा इनके बाद हम तकबीर तशरीक नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर साबिका नमाज फ़ौत हो जाए और हम उनकी कज़ा अय्याम तशरीक में कर रहे हैं तो हम उनके बाद तकबीर तशरीक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नमाज जो वाजिब हुई थी वो अय्याम तशरीक में वाजिब नहीं हुई थी, बल्कि उससे पहले वाजिब हुई थी। अय्याम तशरीक के अंदर नमाज आदमी पढ़े, ठीक है,
تو اس کے بعد آدمی تکبیر تشریق کہے گا. اور اگر کوئی نماز چھوٹ جائے اور اس کی قضا اسی سال کے ایام تشریق میں ہو تو اس کے بعد آدمی تکبیر تشریق پڑھے گا. غیر ایام تشریق میں تکبیر تشریق زور سے پڑھنا یہ جائز نہیں، بلکہ فقہا نے اس کو بدعت کہا ہے. فاتحہ کی قرات کو چھوڑنے میں، قنوت کو چھوڑنے میں، قاعدہ اولیٰ اور اخیرہ میں تشہد کو چھوڑنے میں، عیدین کی تکبیرات کو چھوڑنے میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ امور مذکورہ کا نقصان سہو سے پورا ہوگا. سد سہو کر لے، نقصان پورا ہو جائے گا. اور اگر فرض طواف کسی نے کیا بے وضو ہونے کی حالت میں تو اس کا جو نقصان ہے یہ دم کے ذریعے پورا ہوگا، اور یہ دم اس نقصان کا شرعی مثل ہے.